جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو حساب و کتاب اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عمل کی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ سورۃ الفجر، سورہ نمبر 89 کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک، اور اسی پر آج بروز بدھ 4 اکتوبر 2023 کو الحمدللہ سورۃ الفجر مکمل بھی ہو گئی۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہرگز یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ کون سی بات؟ جو 4 باتیں کل بیان ہوئی، جس میں سے 2 کام کرنے کے تھے وہ نہیں کرتے، اور 2 کام نہ کرنے کے تھے وہی کرتے ہیں لوگ۔ کلا، ہرگز یہ ہونا نہیں چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ، یہ ورنہ آگے آ رہا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نا یہ بات نہیں ہونا چاہیے ورنہ، سمجھے رہے نا، خیریت نہیں ہوگی۔ وہ آگے اسی کی تفصیل ہے کہ اگر ایسا کرو گے، جو 2 کام کرنے کے بتائے گئے وہ تو کرتے نہیں ہو۔ وہ 2 کام کیا ہیں جو کرنے کے بتائے گئے تھے؟ لا تکرمون الیتیم، یتیم کا کوئی خیال نہیں، یتیم کا کوئی اکرام نہیں۔ بھائی کا انتقال ہوا نہیں، نیت خراب ہو گئی۔ بھائی اگر کمزور ہے، نیت خراب ہو گئی۔ یتیم سے مراد کمزور ہے، یاد رکھیے گا۔ ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لا تکرمون الیتیم۔ یہ کام کرنے کا تھا کہ یتیم کا اکرام کرتے، ماحول میں یتیم کی عزت کرتے، تو یہ کام تم کرتے نہیں ہو۔ دوسرا کام کرنے کا کیا تھا؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو خود بھی کھلانا چاہیے تھا اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے کہ بھائی مسکینوں کا خیال رکھا کرو، یہ عمل اللہ کو بے حد پسند ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی تم کرتے نہیں ہو۔ یہ 2 کام تو وہ تھے جو کرنے کے تھے اور نہیں کرتے ہو۔ 2 اور کام بتائے جو نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، وہ کرتے ہو۔ وہ 2 کام کون ہے؟ آگے تھا نا، نمبر 1 جو کرنے کے کام تھے، جو نہ کرنے کے تھے،
اور کرتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کا مال سب ہڑپ کر لیتے ہو، جس کا حق اور بنتا ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ماحول کا ایسا اثر ہے کہ کسی بات کا کوئی خیال نہیں، وہی ہوگا جو ماحول میں چل رہا ہے۔ ہم اسی دین کو جانتے ہیں جو دین کہاں ہے بھائی، جو ماحول میں ہے، باقی ہم کسی چیز کو نہیں جانتے۔ ہم کیا جانے قرآن و حدیث، ایسے ہی ہے یعنی بہنوں کا باقاعدہ حصہ اللہ نے رکھا ہے، قرآن میں بیان کیا ہے، کہیں اور نہیں، قرآن ہی بیان ہے، تفصیل سے بیان ہے سورہ نساء پارہ 4 میں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بھائی لوگ مل کر کے ساری جائیداد سب ہڑپ کر لیے بیٹھ گئے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھ رہے ہیں، ہم دیندار بھی ہیں، بہنوں کا حصہ بھی نہیں دیا اور دیندار بھی ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، کھا جاتے ہو تراث، میراث کو، اکلن، اکلن کے معنی پورے طور سے کھانا، اکلن معنی اکلن تاکلون کی تاکید ہے، مفعول مطلق ہے، تاکلون اکلن، پورا ہی کھا جاتے ہو، اور جس کا حصہ ہے کچھ نہ، لمن سب سمیٹ کر، سب سمیٹ لیا۔ اگر بہنیں 2 ہیں تو ان کا تذکرہ ہی نہیں، ذکر ہی نہیں، اگر کوئی یاد بھی دلائے کہ نہیں ان کا کہاں حصہ ہے۔ ابھی جلدی کا واقعہ، ایک صاحب نے یاد بھی دلایا کہ ان کو تمہاری بہن بیوہ ہے، اس کو بھی ذرا دے دو، کہا نہیں ان کا حصہ کہاں بنتا ہی کہاں ہے، یعنی ماحول میں نہیں بنتا ان کا۔ دیندار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن کیا کہا انہوں نے، جواب کیا دیا کہ کہاں ان فلانے کہاں حصہ ہے، وہ تو جب تک رہے ٹھیک ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور میراث کو کھا جاتے ہو، اکلن پورے طور سے کھانا، لمن سمیٹ کر، ہڑپ کر لیتے ہو، سب پر تمہارا قبضہ ہے۔ اللہ نے جن کا حصہ بیان کیا ہے، خود بیان کیا ہے، اس کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، تو مانو کہ کہاں سے، جانتے ہی نہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ کام ایسا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو کرتے ہو۔ اور چوتھا کام جو نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن مسلمان کے لیے کم سے کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہے، وہ کیا؟ چوتھا کام، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ سب اس لیے کرتے ہو کہ مال سے تمہیں شدید محبت ہے، اس لیے پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسا ہو، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، ہمیں تو مال چاہیے، ہمیں تو اس سے محبت ہے، وہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، اس سے مطلب کیا ہے، ہمیں مال آنا چاہیے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، ایک لفظ کا ترجمہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، مال سے محبت کرتے ہو، حُبًّا جَمًّا، شدید ترین محبت، تھوڑی موڑی نہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس پر گواہ ہے، دیکھ لے ذرا جھانک کر اپنی ضمیر میں، ایسے ہی ہے یعنی۔ یہ سب صورتوں میں، چھوٹی صورتیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، سب مضمون اسی میں تو بیان ہو رہا ہے، کوئی الگ سے تھوڑی کہا جا رہا ہے کچھ، لیکن کب سے پڑھ رہے ہیں، کبھی جانتے تک نہیں اس میں ہے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ کا مطالبہ ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب ہم نے بے سمجھے پڑھنے کے لیے نہیں اتارا ہے، اس کی آیتوں میں غور کرنے کے لیے ہم نے اس کو اتارا ہے، اتارنے کا مقصد ہی ہے یہ، اس کی آیتوں میں غور کرو، اس لیے اتارا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کلا، ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو 2 کام کرنے کے ہیں وہ تو تم کرتے نہیں ہو، اور جو 2 کام نہ کرنے کے ہیں وہ کرتے ہو، کلا، ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، سنو پھر کیا ہوگا، تم سمجھ رہے ہو کہ بس یہی زندگی ہے، کھائے پیے مر گئے، چاہے جیسے زندگی گزارے ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں، سنو آگے، اذا دکت الارض دکن دکا، جب یاد کرو اس وقت کو، اگر مومن مسلمان ہو، آخرت پر ایمان ہے تمہارا، تو یاد کرو اس منظر کو، یاد کرو ذرا، تصور میں لاؤ، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین پورے طور سے کوٹ کر، پیٹ کر، لیول اور برابر کر دی جائے گی، جیسے اجتماع کے لیے زمین کیسے برابر کی جاتی ہے تاکہ لوگ جمع ہو سکے، جی اجتماع گاہ میں آ سکیں اور سکون سے واز بیان جو بھی ہو رہا ہے سن سکیں، کیسے لیول اور برابر کیا جاتا۔ اب اس بڑے اجتماع کا تصور کر لو، جس کی صدارت کس کے ہاتھ میں ہوگی بھائی؟
اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا کا سارا معاملہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب مجبور کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے، غلام اور بندوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ یاد کرو اس وقت، ذرا تصور کرو، اذا دکت الارض، جب زمین کو ٹھوک پیٹ کر کوٹ کر دکن دکا پورے طور سے کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے، جہاں بھی اونچ ہے اس کو گرا دیا جائے گا، جہاں نیچ ہے وہ مٹیاں اٹھا کر وہاں اس کو پاٹ دیا جائے گا، یہ مطلب ہے دکن دکا کا سمجھا رہا ہوں۔ جہاں بھی اونچ نیچ ہے، پہاڑ ہے، تو ان سب کو گرا کر جہاں نیچ ہے جی اس کو کیا کر دیا جائے گا، سب برابر کیا جائے گا۔ اور یہ کون کرے گا؟ یہ کسی انسان کے بس میں ہے؟ یہ اللہ کرے گا زلزلے کے ذریعے سے پوری زمین کو، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پورے طور سے ہلا دیں گے ہم، جس سے کیا ہوگا؟ پوری زمین برابر کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کے لیے کچھ کرنا تھوڑی ہے، اتنے محنت نہیں کرنا ہے جیسے ہم لوگ محنت کرتے ہیں اجتماع کے لیے، ویسے محنت نہیں کرنا ہے اللہ کو۔ اللہ نے کہا خالی ایک زلزلہ ہوگا، ایک زلزلے سے برابر، کن فیکون، اس کو کیا کرنا ہے؟ اذا دکت الارض دکن دکا، اچھا بھائی زمین برابر ہو گئی، حساب کے لیے اجتماع گاہ اور جمع ہونے کے لیے تیار ہو گئی زمین پورے طور سے۔ اور اس کی تفصیل ہم پچھلی صورتوں میں سن چکے ہیں کہ سمندروں کو خشک کیا جائے گا، پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا، اونچ نیچ کو برابر کر دیا جائے گا، نہ کہیں اونچ نظر آئے گا نہ کہیں نیچ نظر آئے گا، پوری زمین لیول اور برابر ہو چکی ہے۔ اور پھر جو ہے سارے لوگوں کو جمع کر لیا گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اٹھ گئے، اس جس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، دوسرے سور سے قیام ینظرون، سب کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے لگیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو پورے طور سے جھجھوڑ دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، دکن دکا، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، جس دن زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے، ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، توڑ پھوڑ برابر کر دیا جائے گا۔ یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اچھا بھائی زمین بھی برابر ہو گئی، میدان حساب تیار ہو گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اب وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا رب آ گیا، جیسا آنا اس کی شان کے لائق ہے۔ آنا اللہ نے بتا دیا، ہم نے مان لیا، کیسے آئے گا اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتایا تو ہم نہیں جانتے۔ اس میں بحث کرنا، بہت بحث کی ہے لوگوں نے، نہ جانے کیوں اتنی بحث ایسی چیزوں میں کرتے ہیں جو متشابہات ہے۔ بھائی کیوں کرتے ہو؟ سیدھے سیدھے جو اللہ نے کہا وہ مان لو، اللہ آ گیا تو آ گیا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقیناً ہے، جیسا اس کے شان کے لائق ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، بے شک ہے، جیسا اس کے شان کے لائق ہے۔ اس میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کسی نتیجے پر آج تک کوئی پہنچا ہی ہے۔ جو اپنی فہم بیان کی لوگوں نے اس بارے میں، دوسری جماعت نے اس کی تردید کر دی۔ یہ نہیں، یہ ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آ گیا اور فرشتے بھی آ گئے، اور انہوں نے صف بنا لیا، صف در صف، ساتوں آسمان کے فرشتے اتر آئے اور 7 صفیں لمبی چوڑی سب بنا لی، اور سارے انسانوں اور جناتوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے پارے میں، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، یہ لوگ کس چیز کے اب منتظر ہیں؟ ساری نصیحتیں تو تفصیل سے کر دی گئی نا، ساری باتیں، سارا پروگرام اللہ نے سمجھا دیا، اب کس چیز کی منتظر ہو؟ اب کیا چاہتے ہو؟ اللہ آ جائے فیصلے کے لیے تب مانو گے اور کہو گے اللہ اب دیکھ لیا، سن لیا، اب لوٹا دیجیے، اب یقین آ گیا، اس کے منتظر ہو؟ سوال کیا اللہ نے، یہی مضمون ہے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ، اب یہ اسی چیز کے منتظر ہے۔ اگر اب بھی نہیں مانتے اتنی تفصیل کے بعد، اور ایک بات کو ایک بار نہیں بتاتے اللہ، نہ جانے کتنی بار اسی قیامت کو، وحدانیت کو، رسالت کو، اور تمام جنت اور جہنم کو، غیبی چیزوں کو اللہ کھول کھول کر بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ یقین آ جائے۔ لیکن اب بھی نہیں آیا تو پھر اب تو قیامت ہی میں آئے گا یقین، اور اس وقت انسان کیا کرے گا بھائی؟ پھر دعائیں مانگے گا، جو اس وقت کی دعائیں، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، آگے آ رہی بات، کہاں کی نصیحت اور کہاں کا واعظ، کچھ فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب کریں گے سب دعا، مومن اس دنیا میں دعا کرتا ہے، غیب کی دنیا میں، کافر آخرت میں دعا کرے گا۔
بہت اہم بات ہے۔ مومن کہاں دعا کرتا ہے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی ناکامیوں سے بچنے کے لیے۔ غیب کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کو تو یقین ہے، اس لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور کافر بھی دعا کرے گا، جو منکر ہیں وہ بھی دعا کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ آخرت میں کریں گے، دیکھنے کے بعد جب کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بھی دعا کریں گے۔ ان کی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یہ سب دعا ہی تو ہے کافر کی۔ ربنا اخرجنا، یہ بھی دعا ہے۔ بے شمار دعائیں کافروں کی نقل کی ہیں، لیکن کب؟ آخرت۔ اور مومن کے لیے دعا سکھائی ہے اللہ نے قرآن میں، کب؟ دنیا کے لیے۔ یہاں مانگ لو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ مومن کی دعا سکھائی جا رہی ہے، یہاں مانگ لو۔ آگے سب دعا مانگیں گے لیکن قبول نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک، تیرا رب آ گیا اور فرشتے بھی اتر آئے اللہ کے حکم سے۔ والملک، کیسے؟ سب بنا لیا فرشتوں نے، انسانوں اور جناتوں کو پورے طور سے گھیرے میں لے لیا، اور آج حساب کا دن ہے۔ اب حساب ہوگا، ایک عمل کا حساب ہونے جا رہا ہے۔ یتیموں کا خیال کیا تھا یا نہیں؟ یا دھکے مار کے بھگا دیا تھا؟ مسکینوں کو دروازے پر آئے تو کھانا کھلایا تھا، پوچھا تھا؟ ایک عمل کا بھی حساب ہو رہا ہے۔ یہ تو 4 یہاں ہیں اس لیے اس کو بتایا جا رہا ہے، ورنہ پورا قرآن بھرا ہے ایک عمل کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سب کا۔ اور بھائی وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، حشر کے میدان میں جہنم کو بھی لا کر سامنے کر دیا گیا۔ جہنم کو کھینچ کر لائے فرشتے، اور لا کر کے کہاں کر دیے؟ میدان حساب میں لا کر گھسیٹ کے کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جو چاہے وہ کر دے بھائی، اسی کا نام تو اللہ ہے۔ جو چاہے کر دے، اسی ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے چاہا کہ جہنم گھسیٹ کر وہ بھی میدان حساب میں لاؤ، تاکہ مجرموں کو ان کا حشر دکھائی دے سامنے۔ حساب ہونے جا رہا ہے تو وہ دیکھے کہاں جانا ہے انہیں۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو بھی کھینچ کر لا کر کے میدان حساب میں کر دیا جائے گا، سامنے کر دیا جائے گا۔ اور وہ جب کافروں کو دیکھے گی جہنم، تو سورہ ملک میں ہے تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ایسا اللہ اس کے اندر شعور دیے ہوئے کافروں کو دیکھتے ہی چنگھاڑ مارے گی، ایسا لگے گا کہ پھٹ جائے گی اور کافروں کو وقت سے پہلے اپنے اندر لے لے گی۔ ایسا شعور اللہ اس کے اندر دیں گے، کافروں کے لیے اتنا غضب اس کے اندر بھر دیں گے، جہنم کے اندر نافرمانوں کے لیے اتنا غصہ ہے اس کو۔ آج تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ایسا لگتا ہے کہ غصے کی وجہ سے وہ پھٹ پڑے گی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اچھا بھائی یہ ہو گیا، رب بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، جہنم بھی گھسیٹ کر لا کر سامنے کر دی گئی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ پھر انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اس وقت کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، یہ بڑی توجہ کی بات ہے۔ فرمایا یومئذ یتذکر الانسان، اسی دن انسان کو اللہ کی گئی ساری نصیحتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ یہاں جس کی اہمیت نہیں معلوم ہو رہی آیتوں کی نا، جب ایک ایک بات سچ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو سب کا یقین آنے لگے گا، اور نصیحت قبول کرنے کے لیے ایک دم تیار ہو گیا، اور دعائیں مانگنے لگا۔ کیا دعائیں؟ جو دوسری جگہوں میں نقل کی ہیں۔ یتذکر الانسان، انسان نصیحت قبول کر لے گا۔ یہی نصیحت انسان کیا کر لے گا بھائی؟ یتذکر، یہ جو واعظ کہا جا رہا ہے، یہ جو نصیحت نامہ ہے، اس کی ایک ایک باتیں جب سچ ہوتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھے گا تو اس کو قبول کرنے کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا، نصیحت قبول کر لے گا، لیکن اللہ نے فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کہاں کی نصیحت قبول کرنا اور کب کہاں کا ایمان لانا، اب تو بات بہت دور جا چکی ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان کے ایمان لانے نے نفع نہیں دیا جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا، جب سب اپنی نگاہوں سے۔ بھائی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ غیب میں رہتے وہ، بن دیکھے بن سنے، بہت سی باتیں نہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، لیکن چونکہ اللہ کی سچی کتاب میں ہے، اللہ کے سچے رسول نے اسے بتایا ہے، اس لیے ہم نے مان لیا، اسی کا نام تو مومن ہے۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ جب ہم دیکھیں گے تب مانیں گے، سنیں گے تب مانیں گے، ہماری سمجھ میں بات آئے گی تب مانیں گے۔ تو یہ تو قیامت ہی میں سمجھ میں آئے گی، اور قیامت ہی میں سنیں گے بھی، اور قیامت میں دیکھیں گے بھی، تو وہی وقت ایمان بھی لائیں گے۔ وہی فرمایا جا رہا ہے وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ،
وہ انما نے کہاں کا ایمان لانا ہے اور کہاں کے ذکر نصیحت قبول کرنا ہے. اب یہ ذکر یعنی قرآن کی جو باتیں ہیں نصیحت اب یہ قبول ہو رہی ہیں، لیکن اب کہاں کی، اب کیا فائدہ؟ اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب تو بات بہت دور جا چکی ہے. دعا کریں گے اللہ دارالعمل پھر سے بنا دیجئے اور دنیا میں ہمیں بھیج دیجئے. کیا کرو گے بھائی؟ نعمل صالحا، خوبصورت عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے. بھائی اب کیوں کرو گے؟ انا موقنون، اس لیے کہ یقین اب آیا ہے دیکھنے اور سننے کے بعد. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور کیا تمنا کرے گا؟ تمنا یہ کرے گا، یقول، کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ قدمت لحیاتی، اس زندگی کے لیے، یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی مل گئی، ہم سمجھ رہے تھے کچھ نہیں، مٹی ہو گئے ختم، لیکن یہ تو پوری زندگی مل گئی ہے اور یہی اصل زندگی ہے. سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جنت اور جہنم سب جو ہے سامنے کر دیجیے. جنت بھی کھول دی جائے گی اور اس کا بیان آگے آ رہا ہے. جنتیوں کا بیان یہیں پر یہ صورت مکمل بھی ہو رہی ہے. تو کہے گا قدمت لحیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے جس میں اس وقت ہم ہیں، کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، کچھ بہترین اعمال کر لیا ہوتا. اب کاش 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 کا ایک سلسلہ لگا ہوا ہے. یا لیتنی ایک جگہ نہیں، یہاں تو ایک ہی کاش. یا لیتنی مانے اے کاش کہ ایسا ہو جاتا. قدم تو آگے بھیج دیتا، قدم تو مانے آگے بھیجنا، آگے بھیج دیتا. لحیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے، اس کے آرام کے لیے، یہ جو زندگی ملی ہے دوبارہ اس کی راحت کے لیے ہم آگے کچھ عمل بھیج دیے ہوتے. اے کاش. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کیا تمنا کرے گا؟ اے کاش کہ فلاں کو دوست میں نے نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ رسول سے یاری کی ہوتی، رسول کی باتوں پر دھیان دیا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. بھئی فلاں نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ؟ کیا ہے وہ آگے؟ فلانا خلیل لقد اضلنی عن الذکر، اس فلاں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ مجھ کو اس ذکر سے اس نے دور کیا رکھا، ہم اس ذکر تک پہنچ نہ سکے. یہ ہے سب سے بڑی خرابی. یہ کہے گا. اور اس فلاں میں ہر وہ شخص داخل ہے جو آپ کو یہاں تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے اور رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے لاگے، اور دوسری باتیں لاگے کر دیتا ہے. یہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کوئی کائنات میں؟ میں پوچھتا ہوں اس سے بہتر کوئی ہے کیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امام ہے. نہیں پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی بالقرآن واجعلہ لی اماما، اے اللہ میرا امام قرآن کو بنا دی. اور کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں سے ایمان ملا تھا وہ یہی کتاب ہے بھائی، دوسری کتاب نہیں ہے. یہی کتاب ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی اللہ نے ایمان سے نوازا. یہ بھی 25ویں پارے میں ہے، سورہ شورى میں، سن لیجئے تاکہ وہاں تک ہم پہنچ جائیں. فرمایا وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کیا جانیں کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، امی تھے. ولا الایمان، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا ایمان کی حقیقت کیا ہے. ولکن جعلناہ نورا، جب ہم نے یہ نور اتارا تب آپ کو پتہ چلا کہ ایمان کیا ہے. آپ کو بھی ایمان کہاں سے ملا تھا؟ اس کتاب سے ملا تھا. اور ہمیں آپ کو ایمان اس کے بغیر مل جائے گا؟ ممکن نہیں ہے. یہ خیال خام ہے. اسی لیے اس کا ادب بہت ضروری ہوتا ہے. بتائیے اگر ہماری مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کسی کی جرات ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائے؟ جرات ہے کسی کی؟ کسی بھی طریقے سے وہ چاہیے بھی فوراً بیٹھ جائے. تو قرآن اوپر نیچے ہو اور وہ اوپر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سوچنے والی بات ہے. آپ خود سوچیں، اپنے دماغ اللہ نے دیا ہے، سوچیں. یہ امام کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امام یہ قرآن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اتباع کرتے تھے؟ قول ہے پیغمبر آپ کہیے انما اتبع ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف اللہ نے وحی کیا ہے. میں اس کی اتباع کرتا ہوں، میں اس کے پیچھے چلتا ہوں. یہ ہمارا امام ہے، ہم اس کے مقتدی ہیں. اس مضمون سے قرآن بھرا ہوا ہے. لوگ اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہی نہیں. یہ ہے کیا چیز؟ تو کیا تمنا کرے گا؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس فلاں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دغا کیا کہ قرآن ہمارے درمیان دنیا کے اندر پوری آن بان شان کے ساتھ موجود تھا، ایک نقطہ زیر و زبر کے فرق کے بغیر موجود تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ ہی نہ سکے اور اس میں دخل فلاں کا تھا. یہ کہے گا.
اور یہ سب سے بڑے گرو گھنٹال نے یہ سب جال پھیلا رکھا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ سب کیا دھرا شیطان کا تھا کہ سب کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دیا کہ سب اس کے بارے میں شک شبہ کرنے لگے۔ تو کیا کہے گا؟ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا کہے گا؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي، کیا کہے گا انسان؟ اے کاش کہ قدمت لحیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے، یعنی جو آخرت کی زندگی ابھی دیکھ رہا ہے، جس میں وہ زندہ ہو کے کھڑا کر دیا گیا میدان حساب میں، جنت اور جہنم سامنے کر دی گئی، اس کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، کچھ بھیج دیا ہوتا، یہ کہے گا انسان۔ اور پھر سنیے بھائی، اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ سب برحق ہے، لاریب کتاب کی آیتیں ہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ ضعیف کہہ دیں، اسے کمزور کہہ دیں اور کچھ نہ کچھ کہہ دیں، اس سے جیسے ہوتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، ہر بات پر لاریب کی مہر ثبت ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن ایسے لوگوں کو لا يعذب عذابہ، ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کسی نے ایسے عذاب کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہ یہاں اگر زیادہ عذاب دیا جائے کسی کو، زیادہ مارا پیٹا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے انسان، ختم۔ لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، اسے کہا جا رہا ہے ایسا عذاب دیا جائے گا اور ایسا جکڑا جائے گا کہ کسی عذاب دینے والے نے ایسا عذاب دیا ہی نہیں ہوگا، اللہ کے پاس ایسے عذاب ہے۔ اس کی تفصیل اللہ نے جگہ جگہ بیان کی ہے، یہاں تو مختصر ہے، ورنہ دوسری جگہوں میں اس عذاب کی تفصیل بھی ہے۔ فرمایا جائے گا خذوہ، پکڑو اسے۔ مجرم کو کیا کہا جائے گا؟ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس کے لیے حکم کیا ہوگا؟ خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، اس کے گلے کے اندر سب سے پہلے توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم رسید کرو، اس کو جکڑ کر پکڑ کر۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا آگے دیکھیں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسا اسے باندھا جائے گا کہ کبھی کسی باندھنے والے نے ایسے باندھنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ، تفصیل ہے دوسری جگہ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، پھر 70 گز لمبی زنجیروں سے اسے اچھی طرح باندھا جائے گا اور جکڑا جائے گا، یہ اور ایسے بھی جکڑا جائے گا جیسے پیرویا جاتا ہے کسی چیز کو، ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس میں پیرو دیا گیا، ہیل نہ سکے، کیونکہ ہیلنے سے بھی انسان کو ایک گنا سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس لیے اسے جکڑ دیا جائے گا 70 گز زنجیروں میں۔ یہ سب قرآن بیان ہو رہا ہے جو حق ہے۔ ہم اور آپ کی نگاہوں کی دیکھی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمارا یقین ہے، اور یقین نہیں ہے تو مومن بھی نہیں، بہت سیدھی بات ہے۔ اگر ان باتوں کا یقین نہیں ہے کسی کو تو وہ مومن بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو یوں ہی سمجھتا ہے، سوچتا ہے بس یہ باتیں ہیں، کہاں ہونے، سب ہونے والی۔ 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اچھا بھائی، یہ ہو گیا۔ اب آخر میں وہ لوگ جو ان باتوں کو مانتے ہیں، کون سی باتوں کو؟ یا ایتھا، خطاب ہوگا، کس سے خطاب ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس، اے وہ شخص، اے وہ انسان، المطمئنہ، جو اللہ کے حکموں پر مطمئن تھے، اللہ کے ذکر میں انہیں سکون ملتا تھا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں انہیں راحت محسوس ہوتی تھی۔ مطمئنہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، مطمئنہ، اللہ انہیں جس حالت میں بھی رکھتا تھا وہ اس پر مطمئن ہوتے تھے، خوش رہتے تھے۔ اگر اللہ نے خوشحالی دی ہے تو شکر ادا کرتے تھے، مغرور نہیں ہوتے تھے، اور اگر اللہ نے حالات ڈالے ہیں تو صبر کرتے تھے، اس پر بھی مطمئن تھے، ناشکری نہیں کرتے تھے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی شکایت نہیں کرتے تھے چوراہوں پر بیٹھ کر۔ یہ حالات آ گئے، ارے مت پوچھئے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جب بھی ان سے آپ پوچھئے گا کیسے ہیں بھائی، ارے مت پوچھئے بہت برا حال ہے بھائی، کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے، ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ تو کبھی بھی آپ ان کی زبان سے شکر کے الفاظ سنیں گے نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ویسے نفس کی 3 قسمیں ہیں، یہ پہلے بتا چکے ہیں ہم۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، جو انسان کو برابر برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے، لیکن جب انسان متفکر ہوتا ہے، غور کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کو سنتا رہتا ہے، تو اس کا نفس جو ہے لوامہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی باتوں کو برابر اگر وہ سنتا رہے تو اس کا نفس امارہ سے برائی پر ابھارنے والا ہوتا ہے، لیکن وہی نفس کیا بن جاتا ہے بھائی؟ لوامہ، وہ بری باتوں پر ملامت کرتا رہتا ہے، جس کا تذکرہ
سورہ قیامہ میں آ چکا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، وہ نفس ترقی کر کے کہاں چلا جاتا ہے؟ لوامہ بن جاتا ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کی ہو، یہ کیا بری باتیں نکالتے ہو زبان سے، باتیں بھی سنتے ہو قرآن کی اور ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے ہو۔ یہ نفس لوامہ ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتے کر کے امارے سے کیا ہو گیا؟ لوامہ بن گیا۔ یہی لوامہ بار بار ملامت کرتے رہنے سے ایک دن مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہی نفس کیا بن جاتا ہے بھائی؟ مطمئنہ، اللہ کے ذکر میں اسے سکون ملنے لگتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہوتا ہے۔ تو جب دل سکون پانے لگے اللہ کی یاد میں تو وہ نفس کون سا نفس ہو گیا؟ مطمئنہ نفس اسی کو ہے۔ اور اگر سکون نہ ملے تو ابھی نفس امارہ ہی ہے، شرارتی نفس ہے، اس کو اللہ کے ذکر میں سکون ہی نہیں مل رہا ہے۔ جب اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں، اللہ کی باتیں سننے میں سکون محسوس ہونے لگے تو یہ نفس کون سا ہو گیا؟ اس کا نفس مطمئنہ۔ ایسے نفس سے اللہ خطاب کریں گے۔ خطاب کر کے کیا کہیں گے بھائی؟ بہت اہم بات فرمایا، ارجعی الی ربکی، اے نفس مطمئنہ جس کو ہماری یاد میں، ذکر میں، ہمارے حکموں کے سننے میں، عمل کرنے میں سکون ملتا تھا، اطمینان ملتا تھا، اے ایسی نفس ارجعی الی ربکی، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ کیسے آنا ہے؟ راضیتاً، یہ کہاں اس میدان حساب میں اعلان ہو رہا ہے؟ یہ اعلان کہاں کا ہے؟ یاد رکھیں، اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا کا جو منظر کھینچا ہے وہیں یہ گفتگو ہو رہی ہے نفس مطمئنہ سے۔ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف آ جاؤ اس حال میں کہ راضیتاً، وہ تجھ سے آج راضی ہے۔ تمہارے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے اللہ کیا ہو گیا ہے؟ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ مرضیہ، اور جو آج ثواب اللہ تمہیں دینے جا رہا ہے اس سے آج تم راضی ہو جاؤ۔ دنیا میں تم نے بہترین عمل کیا، اس کی وجہ سے راضیتاً، اللہ راضی ہو گیا۔ مرضیہ، آج اس عمل کا جو بدلہ اللہ دینے جا رہا ہے اس سے تم بھی راضی ہو جاؤ گی، اتنا عطا کرنے والا ہے۔ راضیتاً مرضیہ کا مطلب سمجھ گئے بھائی؟ راضیتاً مرضیہ، ایک کا تعلق اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق بندوں سے ہے۔ تو اچھا، یہ اعلان جو ہے اللہ تعالیٰ مومن بندے کے لیے جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں زندگی بسر کرتا ہے، بسر ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو اس میں اطمینان ملنے لگتا ہے، تو یہ اعلان اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی اس کے سامنے کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ قبر سے جب اٹھے گا جب بھی ہوگا، حشر میں جب جنت سامنے ہوگی اور اس کو داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا تب بھی کہا جائے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ایک دم جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں پھر کب؟ موت کے وقت بھی اور قبر سے اٹھتے وقت بھی اور حشر میں بھی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ اور فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبری لو اس جنت کی جس کا وعدہ اب تک کیا جا رہا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی، ہم اچھی باتیں تمہارے دل میں اللہ کے حکم سے ڈالتے رہتے تھے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت کے تمام مرحلوں میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے جب تک تم جنت میں نہیں چلے جاؤ گے، اور وہاں بھی ہم تم سے آئیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، اور سلام کرتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں فرشتے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اب تو تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، اب تمہاری مرضی کی چیز ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں زندگی گزاری اللہ کی مرضی کے مطابق، لہذا اللہ نے جو سب سے بڑا انعام دیا وہ یہ کہ تمہاری مرضی ہی کے مطابق سب کچھ ہوگا، جو تم چاہتے رہو گے وہ ہوتا رہے گا۔ جی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہاں داخل ہو جاؤ؟ اللہ بلا رہے ہیں کہاں داخلے کے لیے؟ فادخلی فی عبادی، سب سے پہلے تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ نیک بندے ہی جنت میں جائیں گے نا۔ فادخلی فی عبادی، ایک جگہ اس کی اور تفصیل کی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے اور بہترین عمل کیا، اسلامی اعمال کیے، تو ہم ان کو ضرور بھی ضرور اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیں گے۔
اسی کو آ جا رہا ہے فادخلی فی عبادی، اور میرے صالح بندے کہاں جا رہے ہیں سب آج؟ وادخلی جنتی، اور میری بنائی ہوئی جنت میں آج داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری بنائی ہوئی جنت میں آج داخل ہو جاؤ۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے یہ تمہاری مہمانی ہے اور یہ مہمان خانہ حاضر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے جن کے لیے کیا اعلان ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جن کے لیے اعلان ہوگا، اللہ ہم لوگوں کو بھی اسی اعلان میں شامل فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم سب آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔